کا مدینہ ہمارے چھوڑ کر سرکار چھپ گیا خون رولے تو رونا جس جس قدر اشکوں کی لگ گئی جھڑی میری آنکھ سے چھوٹا جب مدینہ پھوٹ کر چھوٹا جب مدینہ میں رویا پھوٹ کر سے بلائیے گا مدینے چلتے حسرت بھرے دلوں سے ہمارے لوٹ کر واپس مر کے
تیرا کرم ہے ذات باری، اتاری ہوں اتاری۔ میرا نام AR شہزاد گھانچی ہے، الحمدللہ میں اتاری ہوں۔ یہ میری بیٹی ہے میرا نام عائشہ ہے اور میں اتاریہ ہوں۔ اور یہ میرا بیٹا ہے میرا نام محمد شبان رضا ہے اور میں اتاری ہوں۔ اور یہ میرا بھتیجا ہے، اس کا نام محمد ریان رضا ہے اور یہ ابھی تک بیعت نہیں ہے۔ پلیز شیخ اس کو بیعت فرما لیجئے اور اپنے سلسلے میں داخل فرما لیجئے۔ اور یہ میرا بھانجا ہے، اس کا نام محمد اورحان رضا ہے، پلیز اس کو بھی اپنے سلسلے میں شامل فرما لیجئے۔ جاتے جاتے شیخ کچھ کوشچنس تو بنتے ہیں، کیونکہ السؤال مفتاح العلم، سوال علم کی چابی ہے۔ پلیز شیخ یہ بتائیے بیعت کیا ہے، بیعت کب سے ہے اور بیعت کرنے کے کیا کیا فوائد ہیں؟ اللہ اللہ، آپ کے بھتیجے بھانجے وغیرہ جو بھی آپ نے بتائے سب کو سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ میں داخل کر لیا۔ بیعت کیا ہے؟ بیعت بیعت نہیں، بیعت صحیح تلفظ ہے۔ بیعت کا لفظی معنی بک جانا، سیل ہو جانا، بک جانا، کسی کے ہاتھ پر بک جانا۔ بیعت، بیعت کا لفظی معنی بک جانا، اور اصطلاح شرع و تصوف میں اس کی مختلف صورتیں، جن میں ایک یہ ہے کہ کسی پیر کامل کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر پچھلے گناہوں سے توبہ کرنے، آئندہ گناہوں سے بچتے ہوئے نیک اعمال کا ارادہ کرنے، اور اس سے اللہ پاک کی معرفت یعنی اللہ پاک کو پہچاننے کا ذریعہ بنانے کا نام بیعت ہے۔ آج کل عام الفاظ میں، عام بول چال میں اس کو پیری مریدی کہتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے اسلام پر بھی بیعت لی، نیک اعمال کرنے پر بھی اور گناہوں سے بچنے پر بھی، کسی سے سوال نہ کرنے پر بھی اور کسی خاص عمل پر بھی بیعتیں لی گئی ہیں۔ تو یہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف عنوانات پر، موضوعات پر بیعتیں لی، تو یہی اصل وہ ہے، مطلب اصل معنی بنیاد ہے اس کی پیری مریدی بیعت کرنے کی۔ اور بیعت کا ثبوت تو قرآن کریم میں موجود ہے، جیسا کہ پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71 میں خدا رحمان کا فرمان عالی شان ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ ترجمہ کنز ایمان، جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اس آیت مبارکہ کے تحت مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں کسی صالح یعنی نیک بندے کو اپنا امام بنا لینا چاہیے، شریعت میں تقلید کر کے اور طریقت میں بیعت کر کے مرید بن کر، تاکہ حشر اچھوں کے ساتھ ہو، یعنی قیامت کے دن اچھوں کے ساتھ اٹھنا نصیب ہو۔ اگر صالح یعنی نیک بندہ امام نہ ہوگا تو اس کا امام پھر شیطان ہوگا۔ اس مبارک آیت میں تقلید، بیعت اور مریدی سب کا ثبوت ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بیعت بے شک سنت محبوبہ یعنی پسندیدہ سنت ہے۔ شیخ الشیوخ
شہاب الحق والدین عمر رضی اللہ عنہ کی عوارف شریف سے شاہ ولی اللہ دہلوی کی قول الجمیل تک اس کی تصریح اور ائمہ و اکابر کا اس پر عمل ہے. یعنی یہ سب پیری مریدیاں یہ چلی آ رہی ہیں بزرگوں سے. اور رب العزت فرماتا ہے ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم. پارہ 26 سورۃ الفتح آیت نمبر 10. ترجمہ کنز ایمان. وہ جو تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، اور ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. اور فرماتا ہے لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة. پارہ 26 سورۃ الفتح آیت نمبر 18. ترجمہ کنز ایمان. بے شک اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے جب وہ اس پیڑ کے نیچے یعنی اس ٹری کے نیچے تمہاری بیعت کرتے تھے. حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مرید کو کسی مرشد و استاد کی حاجت ہوتی ہے جو اس کے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرے، کیونکہ دین کا راستہ انتہائی باریک ہے جبکہ اس کے مقابلے میں شیطانی راستے بکثرت اور نمایاں ہیں. تو جس کا کوئی مرشد نہ ہو جو اس کی تربیت کرے تو یقیناً شیطان اسے اپنے راستے کی طرف لے جاتا ہے. اب انسان پر خطر وادیوں میں بغیر کسی کی رہنمائی کے چلتا ہے اور یوں وہ خود کو ہلاکت پر پیش کرتا ہے. جیسے خود بخود اگنے والا پودا جلدی سوکھ جاتا ہے، اور اگر وہ لمبے عرصے تک باقی بھی رہے تو پتے تو نکل آئیں گے لیکن وہ پھلدار نہیں ہوگا. مرید پر بھی ضروری ہے کہ وہ مرشد کا دامن اس طرح تھام لے جس طرح اندھا نہر کے کنارے اپنی جان نہر پار کرانے والے کے حوالے کر دیتا ہے اور اس کی اتباع و پیروی میں کسی قسم کی مخالفت اور اعتراض نہیں کرتا اور نہ اسے چھوڑتا ہے. حوالہ احیاء العلوم جلد 3 پیج نمبر 93. تو یوں مطلب یہ کہ بیعت کی ضرورت بھی ہے، بیعت مفید بھی ہے. اندھے کی مثال امام غزالی نے خوب دی کہ جو کسی کا مرید نہیں ہے وہ گویا اندھا ہے، اس کو مطلب رہنما کے بغیر کھائے نا، تو وہ ایک مقولہ بھی ہے اندھا اور انجانا دونوں برابر ہوتے ہیں. تو یوں جیسے کہ اب ایک نابینا ہے اور وہ نہر پار کرنا چاہتا ہے تو وہ جو نہر پار کروا رہا ہے وہ آنکھ والا اس سے لپٹ جائے، اس کو پکڑ کے رکھے گا، نہ اس پر اعتراض کرے گا، نہ اس کے کہے پر انکار کرے گا، مخالفت بھی نہیں کرے گا، جو کہے گا کرتا چلا جائے گا کہ کسی طرح میں نہر پار کر لوں. اگر وہ اس پر اعتراض کرے گا یا اس سے اختلاف کرے گا تو پھر یہ کہ یہ ہو سکتا ہے کہ نہر پار کرنے سے محروم رہ جائے اور ڈوب مرے. تو یوں بہرحال ہے کہ پیر کامل جو ہے مرشد کامل اس کی بیعت مفید ہوتی ہے، اور یہ آج کل کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، یہ تو بہت پرانا ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس کا ثبوت ہے بیعت لینے کا، اور قرآن کریم سے بھی علماء نے مختلف آیات کے ذریعے اس کا ثبوت فراہم کیا ہے. لیکن جو لوگ دین سے بالکل ہی دور ہوتے ہیں نا، پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا ان کو، وہ بعض اوقات لا علمی کی بنا پر اس کا انکار کرتے ہیں. حالانکہ غوث پاک کو مانتے ہیں، غوث پاک کو مانتے ہیں نا، تو غوث پاک کسی کے مرید تو تھے نا. پھر یہ کہ غوث پاک کے دوسرے مرید ہوئے، اور یہ ان کا ابھی تک سلسلہ تو چل رہا ہے، ان سے آگے بھی غوث پاک سے آگے بھی سب ایک دوسرے کے مرید ہوتے چلے آ رہے ہیں. اسی طرح دیگر خواجہ غریب نواز، یہ بھی چشتیہ سلسلے کے پیشوانا، تو یہ بھی تو کسی کے مرید تھے نا، اور ان سے بھی پھر پیری مریدی سلسلہ چلا آ رہا ہے نا. اس طرح دیگر جتنے بھی بزرگان دین، اولیاء کرام کے آپ نام لوگے نا، تو آپ جب ان کے حالات پڑھو گے تو یہ پتا چلے گا کہ یہ فلاں کے مرید تھے. خود امام غزالی کی میں نے مثال دی، یہاں یہ بھی
मुरीद थे। तो आगे यूं सब एक दूसरे के मुरीद होते चले आ रहे हैं। तो आप बोलेंगे सहाबा किराम किसके मुरीद थे? वो सरकार के मुरीद थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी हाँ। तो अब वो पीरी मुरीदी का उन दिनों मतलब है कि अल्फाज में वो नहीं कहते थे, लेकिन इसकी असल मौजूद थी। बल्कि औलिया किराम फरमाते हैं पूरी कायनात में मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कोई पीर है और ना अबू बकर सिद्दीक जैसा कोई मुरीद है। ये मिलेगा आपको, ये लिखा है फतह रज़विया जिल्द 11 पेज नंबर 326 पर। सबसे बड़े पीर साहब जो है ये हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सबसे बड़े मुरीद कामिल ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु कि ना ऐसा कोई पीर सरकार जैसा ना सिद्दीक अकबर जैसा मुरीद। तो यूं मतलब पीरी मुरीदी कोई नई चीज नहीं है, कोई गलत तरीका नहीं है। अब बाद पीरों के मसाइल सुने जाते हैं तब एक पीर खराब है, यानी पीर के नाम पर वो खराबी करता है, तो इसका मतलब सारे पीर तो खराब नहीं हो गए, एक मुसलमान खराब है तो क्या सारे मुसलमान खराब हो गए? या माज़अल्लाह क्या इस्लाम बुरा बन गया? नऊज़ुबिल्लाह। एक मुसलमान ने चोरी की तो नऊज़ुबिल्लाह के सारे मुसलमानों को हम कहेंगे कि मुसलमान होते ही चोर है? माज़अल्लाह ये कैसे हो सकता है? या आपके खानदान में किसी ने कोई मतलब चीटिंग की तो आप ये कहेंगे क्या सारा खानदान हमारा ऐसा है? कभी भी नहीं कहेंगे। तो अपने खानदान को बुरा बोलने के लिए आप तैयार नहीं है, बल्कि बाप अगर बुराई करेगी तो इसको आप ढकेंगे, बुरा नहीं कहेंगे। तो बहरहाल लेके अगर कोई गलत करता है, कोई इमाम साहब गलत करते हैं, कोई मुअज्जिन साहब गलत करते हैं काम, तो इसका मतलब सारे मुअज्जिन सारे इमाम गलत तो नहीं हो गए ना। इस तरह कोई पीर अगर गलत काम कर गया, सारे पीर गलत नहीं, कोई आलिम गलत काम कर गया तो सारे उलमा को तो बुरा नहीं कहेंगे, सारे आलिम माज़अल्लाह ऐसे ही होते हैं। तो एक की वजह से सबको खराब करना जो कोई दुनिया का उसूल ही नहीं है। तो लोग बस ये बोल देते हैं सारे से फुला सारे से फुला सारे से। नऊज़ुबिल्लाह, इनको तौबा करनी चाहिए और अपने ईमान की खैर मनानी चाहिए। ऐसा हरगिज नहीं कहना चाहिए। जो बुरा है वो अपनी जगह पर बुरा है, जो अच्छा है अपनी जगह पर अच्छा है। पांचों उंगलियां बराबर बराबर नहीं है ना। अब एक छोटी है हाथ में उंगली तो आप बोले सारी उंगलियां ऐसी सारी छोटी है, तो आपको कौन आपकी मानेगा यार? ये सारी उंगलियां काहे सी हैं? सब में फर्क है। तो इंसानों में भी फर्क तो होता है ना। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। दावत इस्लामी से प्यार है, दावत इस्लामी जिंदाबाद। दावत इस्लामी है ये दावत इस्लामी है, अल्लाह की नेमत है ये दावत इस्लामी, आका की इनायत है ये दावत इस्लामी। दावत इस्लामी है ये दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये दावत इस्लामी है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, हमने तेरे काम नहीं है, नायक उम्मीद भी मेरे में मौजूद है। अल्लाह ताला हमको मदीना बुला ले। अल्लाह की रहमत है ये दावत इस्लामी, आका की इनायत है ये दावत इस्लामी। हमने अपने घर में दावत इस्लामी जिंदाबाद लगा लिया है। हमने हमारे घर में दावत इस्लामी जिंदाबाद लगा लिया है। दावत इस्लामी जिंदाबाद, दावत इस्लामी जिंदाबाद, दावत इस्लामी जिंदाबाद, दावत इस्लामी जिंदाबाद। दावत इस्लामी जिंदाबाद। सहाबिया नबी जन्नती जन्नती, सब सहाबियात भी जन्नती जन्नती, हजरत सिद्दीक भी जन्नती जन्नती, और उमर फारूक भी जन्नती जन्नती, उस्मान गनी जन्नती
فرما سرے سارے بھی ہے باطل بھی ہے عبد القادر دل جی جانی عبد القادر مفتی شرع بھی ہے قاضی ملت بھی ہے مسرا سے مادر بھی ہے عبد القادر اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. The dua before sleeping. Allahumma bismika mutawaya. Alhamdulillah الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. I will tell you the dua before drinking water. Bismillahirrahmanirrahim. I'll tell you the dua after drinking pani and water. Alhamdulillah Rabbil Alameen. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. صحابی نبی جنتی جنتی سب صحابیات بھی جنتی جنتی. سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ماشاءاللہ دیکھا جا رہا ہے کہ عاشقان رسول نے دعوت اسلامی زندہ باد کا جو ایک سلسلہ ہے وہ کافی انہوں نے شروع کیا ہے اور ماشاءاللہ لگتا ہے آہستہ آہستہ لوگ گاڑیوں پر بھی اور اپنی دکانوں پر بھی امید کرتا ہوں کہ یہ آہستہ آہستہ آپ کو اسٹیکر اور بینر نظر آئیں گے الحمدللہ. اور ماشاءاللہ جب سے وہ آپ کی دعا آئی ہے دعوت اسلامی زندہ باد والی تو کافی الحمدللہ اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں. اللہ پاک نے چاہا تو پھر ہر جگہ دعوت اسلامی زندہ باد دعوت اسلامی زندہ باد. مجھے لگتا ہے ٹرکوں کے پیچھے گاڑیوں کے پیچھے ہر جگہ لکھا ہوگا دعوت اسلامی زندہ باد دعوت اسلامی زندہ باد. ماشاءاللہ انشاءاللہ 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 لکھنا بھی چاہیے. اپنی محبت کا اظہار کرے. بولتے ہیں عشق اور مشق چھپا نہیں رہتا. اب دعوت اسلامی سے عشق ہے تو وہ چھپا کر رکھنے کی کیا ضرورت ہے. گاڑیوں پہ لکھیں ٹرکوں پہ لکھیں ٹرالوں پہ لکھیں جہاں جہاں اسی جگہ پر لکھیں یا بیعت بھی نہ ہوتی ہو اور اپنی ذاتی دوسروں کی گاڑیوں پہ نہیں بغیر اجازت کے دوسرے کی گاڑی یا دوسرے کی گھر میں نہیں لکھ